خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب اور آپ کی دیگر ٹیم، اطہر اور سورج اور دو دیگر احباب۔ ہم پھر شروع کرتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد کا جو سفر ہے وہاں ہر جگہ پر خدا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو ظاہری دنیا ہے، جس دنیا کے ہم کیڑے بن چکے ہیں اور اس کے لیے دوڑ رہے ہیں، اس کی فکروں میں ہیں، اس کے خوف میں ہیں، اس کا وجود پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ یہیں سے شروع اور یہیں پہ میرا اختتام ہوگا۔ تو میں آگے ہوں، آپ جب چاہیں شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، ہم کل بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جتنے بھی نبیوں کی اسٹوریز سامنے آتی ہیں اور جتنے بھی ہم گہرائی میں جائیں، پھر جو ان کے کردار سامنے آتے ہیں تو بس پھر یہ کرتا ہے کہ یا تو پھر ان چیزوں کو پڑھا ہی نہ جائے، کیونکہ اگر ہم تھورولی پڑھیں گے تو دل اور دماغ کی عجیب و غریب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ نے 1400 سال بعد آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شریعتیں تو منسوخ کر دیں اور آپ نئی تعلیم لے کے آئے ہیں، صرف خدا کا یا اللہ ایشور کا زمانہ ہے۔ تو محترم، آخر آدمی جائے تو جائے کہاں؟ آج کی تاریخ میں جو آپ بھی نبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ نبی پیغمبر آپ نے بنا دیے ہیں، تو پھر ہمیں بھی انہیں بھی کیوں مانیں محترم؟ جب خدا ہی کو ماننا ہے تو بس خدا کو مانیں، اور اگر صرف خدا کو ماننا ہے تو پھر آپ کا، چلیے آپ تو بتا رہے ہیں آپ کے جو 30 پیغمبر بتاتے ہیں یا یہ کہ اور بھی بنیں گے، ان کی کیا امپورٹنس رہ جاتی ہے؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ ان نبیوں کی امپورٹنٹ یہ رہ جاتی ہے امیر فیصل صاحب کہ اندھے جو ہیں یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور صرف نبی باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ جو اندھی دنیا ہے جو ابھی تک ہے، مذہب بھی اندھے، ایمان لے کے آؤ بن دیکھے، فرشتوں پر، آخرت پر، موت کی زندگی کے بعد خدا پر، یہ بھی اندھے چلے جائیں گے۔ تو پھر رہ کیا جائے گا پیچھے؟ پیچھے پھر خدا کے نبی رہ جائیں گے۔ آج 30 ہیں، کل 3 لاکھ ہوں گے، پھر 3 کروڑ ہوں گے، پھر 30 کروڑ، اور پھر یہ زمین جیسا خدا نے کہا ہے انبیاء سے بھر جائے گی، ان لوگوں کے ساتھ جن کے معاملے براہ راست خدا سے ہوں گے۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن تم نے چلے جانا ہے۔ بعد میں یہ زمین انبیاء ہی انبیاء رہ جائیں گے جو ہم کلامی کریں گے اور جن کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ جب ایک انسان 9 غلطیاں کرے اور ایک کام ٹھیک کر دے نیکی کا، تو خدا کہتا ہے شیطان کو، دیکھ اس نے ایک نیکی کا کام کیا ہے، اور خدا 9 کو نظر انداز کرتا ہے۔ شیطانی لوگ جو ہیں اور جنہوں نے شیطان سے ورثہ پایا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ اگر 9 نیک کام کیے ہیں، اگر ایک غلط ہو جائے تو وہ کہتا ہے دیکھ اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ آپ مجھے بھی بیچ میں سے نکال دیں تو یہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اتنے اور اس قابل تو ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی کہ وہ چاند بن گئے، اگر آپ ان پہ تھوکیں گے تو اپنے پہ تھوک پڑے گا۔ اگر وہ نہ آتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ ذرا اس پہ بھی تو آئیں، انہوں نے آپ کو روشنی دکھائی ہے، آپ ان کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، لیکن جو روشنی دکھائی، جو رہنمائی کی، جہاں تمہیں آدمیت سے انسان بنا دیا اور کوشش کرتے کرتے چلے گئے، کم سے کم ان کا شکریہ ادا کر دو، کیونکہ شیطان کہتا ہے یہ ناشکر گزار لوگ ہیں، یہ شکر گزار نہیں ہے۔
मोहतरम जाहिद खान साहब, आर्य समाजी लोग तो नबूवत को मानते ही नहीं है मोहतरम, नबूवत को दुकानदारी का धंधा बताते हैं। ना ही इन वो बुतों को मानते हैं जो कलर पेंट करके रख दिए गए हैं बाजार में कि इतने पैसे का ये, इतने पैसे का ये, नाम रख दिए उसके। तो जाहिर सी बात है कि उनको संस्कार उनके बड़ों से मिलते आ रहे हैं, अच्छा खासा ज़िंदगी का तरीका उनको सिखाया जाता रहा है, और किसी नबियों को वो मानते नहीं हैं। तो मोहतरम, नबियों का फिर एहसान करें तो करें। चलिए, एक मुस्लिम होते हुए नबियों को माना, और अब जितनी भी गहराई के साथ स्टडी चल रही है तो वो काफ़ी कुछ निकल के सामने आ रहा है। किसी किताब में पढ़ो तो जी बेटियों ने बाप के साथ ये कर लिया, वो कर लिया। किसी किताब में पढ़ो तो सामने बाथरूम में नहाते हुए देख लिया तो जी उठ से उठवा लिया। तो आखिर सर, फिर एक आदमी जो नबियों को मानते ही ना हो और जो मानने लगे फिर उस पर गहराई से स्टडी करने लगे तो ये स्टोरी सामने आए, तो फिर क्या करें सर? लास्ट बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कहेंगे, मैं एक ही सवाल करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पहली बात तो ये है प्यारे, इस दुनिया में सिर्फ आर्य ही नहीं बसते, ज़रा निगाह उठा के देखें, वो भी बसते हैं जो नबियों को मानते हैं। तो इस बात को आप लिमिटेशन ना करें कि आर्य जो रहते हैं। बाकी हमारे दौर में 6000 साल में 1,48,000 नबी आए, तो चंद की गलतियां पकड़ के बैठ जाएं तो फिर हमने शैतान वाली बात कर दी ना। चंद की गलतियां पकड़ी और सारे नबियों को उस गन में ले आए, तो फिर तो काम हम शैतान वाला कर रहे हैं कि अगर 9 नेकियां भी करे तो शैतान एक गलती करता तो उसको पकड़ के बैठ जाता है। और खुदा की ज़ात कह रही है, मैं अगर वो 9 नेकियां करे, अगर एक गलती करे, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। तो फिर हम खुदा वाला काम तो थोड़ी कर रहे हैं। 1,48,000 नबी आए, अगर किसी के साथ ऐसा मामला हुआ है तो चंद है, चंद का मामला, बाकियों को आप जो बाकी हैं उनको भी झगड़ा दे गए आप। तो दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। तो कहने से मुराद ये, या तो रूहानी हो जा ताकि अंधा बन तू रहो, या फिर पत्थर बन के इल्जाम लगाता रहे, ये मुराद है। तो आपने जैसे वो कहा ना कि उनमें से 1,48,000 वो भी हैं जो सितारे हैं आसमान पर खुदा के, तो आपने तो सबको ही झगड़ा दे दिया। तो ना आर्य कौम सिर्फ एक है, बाकी रह गया 3 चीजें हैं जो अंबिया ने सिखाई: एथिक्स, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू। इखलाकियात सिखाएंगे आपको, एथिक्स, मॉरल। फिर नेकी की तरफ आपको इस तरह लेके गए ताकि आप रूहानी हो जाएं, और फिर रूहानियत के बाद आप जो है वो सफ़र करें मुशाहिदा इलाही और उस सफ़र का जो खुदा के साथ हो। जब इंसान रूहानी अंधा होता है तो अपने लिए वकील बन जाता है, अपनी बुराइयों के लिए दिफा करता रहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूं, और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, फैसले करने शुरू कर देता है। लेकिन रूहानियत में जब आता है तो अपने से ज्यादा कोई गलत कार अपने ऐपों पर जब वो निगाह डालता है तो दुनिया में उसको सभी सच्चे नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं। तो जब हम अपने अंधेरे दूर कर लेंगे, 2 काम हो जाएंगे, या तो हम उनकी मदद करेंगे उन लोगों की कि वो भी राह पा जाएं और खुदा को मिलने, लेकिन कम से कम इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि दुनियाई कीड़े नहीं होंगे फिर हम। कि हमारा काम जो है वो मैं बता देता हूं, हमारा काम ईश्वर को जब हम लेते हैं, जब हमारे काम भी करते हैं, वरना हमारा ईश्वर से क्या वास्ता, ना आर्य समाज का, ना इस्लाम का, ना इन मजहबों का। ये तो सारे इनकी जो अक्सरियत है, इल्ला कलीला,
चंद को छोड़कर सारी दुनिया ही कीड़े हैं, चंद को मैं निकाल देता हूं। शैतान ने भी निकाल दिया था चंद को। तो ये जो अक्सरियत है, आप इसको मियार नहीं बना सकते। मोहतरम जाहिद खान साहब, प्लीज आप माइंड ना कीजिए। एक्चुअली जैसे हम आज तक सुनते आए हैं कि 1,24,000 अंबिया हुए हैं। चलिए, इट इज़ ओके कि आप 1,48,000 कह रहे हैं सर, वो भी कोई बात मसला नहीं है। लेकिन ना तो उन लोगों को आप जानते ना हम जानते। और फिर अगला स्टेप ये बताते हैं सब लोग कि जी कुरान शरीफ में पता नहीं 25 या 30 नबियों के नाम आए हैं मोहतरम। अब 25 या 30 क्या आएंगे, चलिए हम लिस्ट भी मांगेंगे तो शायद लिस्ट भी मिल जाएगी या कोई कुरान शरीफ से ढूंढ के दे देगा। तो सर उन 25-30 की बात कीजिए ना। अब जितने भी नबियों के रिगार्डिंग जानकारी मिलती है, बाबा आदम के ले लीजिए कि उनको अच्छा खासा जन्नत मुहैया की। फिर उन्होंने कहा जी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो उनको हवा दे दी। चलिए जी, वो कभी पूरी हो गई। पूरा आपका पूरा एरिया दे दिया, लो भाई जन्नत है, सब कुछ चाहे जहाँ से करो, बस इस चीज़ को हाथ मत लगाना। तो जिस चीज़ को हाथ नहीं लगाया तो उन्होंने भी ये कुछ सोच के कि भाई इसी को हाथ लगाना है, और जन्नत से उतार दिए गए। तो मोहतरम कौन सी अल्लाह की फरमान वो कर दी, फरमा बरदारी कर दी। उसके बाद हजरत इब्राहीम साहब को ले लीजिए, उन्होंने एक बीवी और बच्चे के चक्कर में एक बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ के आ गए मोहतरम। उसके बाद को नबियों को ले लीजिए कि बाथरूम में नहाते हुए देखा तो उसको उठवा लिया मोहतरम। और उसके बाद जो भी ले लीजिए, फिर जाहिर सी बात है कि कहने काबिल बातें नहीं रहने की। मैं तो ये कह रहा था कि 25-30 लोगों के बारे में पता और उन्हीं लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाए तो सर बस अगर हम यही कह दें कि भाई ठीक है वो भी नबी क्या आदमी ही होते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है सर। जैसे आप कह रहे थे कि ठीक है भाई गलती हुई होंगी, तो अगर हम सिर्फ इतना मान लें कि हाँ जी गलतियाँ उनसे भी होते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, बस इतना बता दीजिए, शुक्रिया। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन जो काम वो बता के गए वो अपनी इस्लाह भी तो करो। हाँ, ये ना कहें कि ना आपको पता ना हमको पता। नहीं 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 नहीं, मुझे तो इतना पता है कि मैं उन सबको मिल लिया हूँ जो ये आए 1,48,000। बल्कि मुकालमा हक में मैंने कई लाख जो अम्बिया गुजरे हैं उनमें से कोई 22 और 30 का बताया भी था। तो ये अभी जो ज़माना शुरू होगा खुदा का, तो उनका भी जिक्र आएगा। उन्होंने क्या क्या किया खुदा का, उनका भी जिक्र आएगा। तो ये ना कहें कि एक अंधा जिसे उसकी रूहानी बसीरत नहीं है उसे नहीं पता, तो फिर दूसरों को भी नहीं पता। खुदा ने मुझे कहा कि वो 1,48,000 उनकी बड़ी मोहब्बत की कहानी है। अब आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ। 4 आदमियों की आपने बात की है, लेकिन इनके साथ में 4 आदमी दिखा दूंगा और जो खुदा के साथ चले और खुदा ने बड़ा प्यार किया उन्हें। आपने ऐसे जिक्र किया खुदा का कि जैसे जालिम है, जन्नत से उतार दिया। वो जन्नत में थे कहाँ पे? वो तो इराक की सरजमीन पे थे। ये हमारा अब्बा है आदम। इसको हदायत की गई थी, राह दिखाई गई थी और लोग बसते थे। हर 6,000 साल के बाद एक नया आदम आ जाता है। खुदा की दुनिया नहीं आती, लेकिन वादा खुदा का है कि वो दुनिया आ जाएगी, और खुदा ने कहा कि अब वो दुनिया आएगी। तो क्या मैं बड़ा हो गया दूसरे अंबिया से? नहीं, वो सारे अंबिया ये सब ने कुर्बानियां दी थी कि ये अब ये दुनिया आ रही है खुदा की। तो मैं एक ही मिसाल देता हूं, जैसे आदम को खुदा ने रहनुमाई की कि ये राह जो है ये नूर की तरफ जाती है और ये राह जो है ये अंधेरों की तरफ जाती है। अब वो जो ग्रोइंग प्रोसेस है जो रूहानियत का, तरक्की का, वहां पे आदम खुदा को छोड़ के चला गया। उसके बाद खाइन आया, हाबिल आया। एक ऐसी बुनियाद पड़ी कि खाइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया, जन लड़ते जमीन। उसके बाद हिनुक आया, ये भी इसी खानदान से है। और उस अंधेरी रातों में, उस अंधेरी जुल्मत की राहों में वो खुदा के साथ चलता रहा। वो आदम की तरह नहीं था, वो खाइन और हाबिल की तरह नहीं था। पढ़ ले बाइबल,
ہی لوگ خدا کے ساتھ چلتا رہا، ان کے بعد ہی آیا، ان کی نسل میں سے ہی ہے، وہ چلتا رہا، اور خدا نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ مراد یہ ہے کہ خدا نے اس کو، اس کا رافع اپنی طرف کیا، اسے خدا بڑا خوش تھا، اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو ایک ایک کی مثال اگر میں لیتا جاؤں، اگر آپ داؤد کی بات کرتے ہیں تو داؤد کی نسل سے میں دکھا دیتا ہوں جس نے بڑے بڑے کام کیے۔ یہ جو 4 آدمی کی مثال دیں گے، 4 آدمی کی مثال میں بھی دے دوں گا آپ کو، لیکن وہ 1,48,000 جو ہے، خدا نے کہا وہ زمانہ تو آئے گا اب جب فرشتوں سے، جب یہ زمین خدا کے محبت کرنے والوں سے بھر جائے گی، تو وہ جو 1,48,000 ہے وہ دکھائی دیں گے، وہ اپنی اپنی کہانیاں لے کے آئیں گے کہ ہم نے خدا کی محبت میں کیا کیا کیا۔ تو 4 آدمیوں کی غلطیاں پکڑ کے تو سب کو ہی لپیٹ دینا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اگر میں یوں ہی کہہ دوں چلو ٹھیک ہے محمد صاحب سے بھی غلطی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، تو لیکن ایک بات میں آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا جواب آپ نے یا مسلمانوں سے پوچھ کر دے دیں کہ ایک بات تو مشہور تھی مدینے کے اندر، مکہ میں، کہ محمد صاحب جو ہے وہ امین ہیں، صادق ہیں، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور سچا کہا گیا تھا۔ تو اس سچے کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ ذرا یہ بھی جواب دے دینا، آپ بھی مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں سے بھی پوچھ کر۔ اور وہ امین تھے یعنی کہ ایمانتے رکھتے تھے، تو ان کی امت جو ہے یہ اتنی چور کیوں ہے؟ یہ ذرا پوچھ کے جواب دینا ان سے۔ وہ تو ایسا نہیں تھا محمد عربی۔ تو ہم سب کو ایک ہی جگہ پہ رگڑا نہیں دے سکتے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ وہی بنیاد ہے ان انبیاء کی، وہ صوفیہ کی، کہ جس پر مجھے خدا نے اس بنیاد پہ چن لیا۔ تو جو خدا کی بادشاہت آئے گی تو میں تھوڑی لے کے آیا، اوروں نے بڑا خون دیا، اوروں نے بھی بڑی قربانیاں دی تھی، وہ اب جا کے آیا ہے وہ زمانہ۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں وجہ بتاؤں، مسلمانوں سے پوچھ کے بتاؤں۔ محترم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ بچے اللہ کی دین ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں گیپ کرنے کی سوچنا یا رکاوٹ کرنے کی سوچنا اللہ کی نافرمانی ہے محترم۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہو جائیں تو ہونے دیجئے، اور جب ماشاءاللہ ایک جوڑے کے یہاں 8 10 12 تک بچے ہو جاتے ہیں، میں نے تو 18 کا بھی ریکارڈ دیکھ رکھا ہے، تو محترم زیادہ پیسہ تو چاہیے ہی۔ اب ان کے ماں باپ پہ تعلیم زیادہ ہے نہیں کہ سروس اچھی ملے، تو سر اور کیا کریں گے؟ اب کہیں نہ کہیں سے انتظام تو کریں گے نا سر۔ اب آپ چوری کہہ لیجیے، ڈکیتی کہہ لیجیے، لوٹ کہہ لیجیے، بچوں کا پیٹ بھرنا بھی تو سر فرض نے، اسلام مذہب نے سکھایا ہے نا۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے گروپ کا ایک ممبر ہے، میں نے کل بھی آپ کو سوال کیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے سمجھ گئے تھے، آپ نے خود بھی کہا تھا اور سبھی لوگ مانتے ہیں کہ اگر قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں بھی گالیاں یا ابیوزو لینگویج جو بھی آپ بولیں گے وہ موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی لوگوں نے بھی سخت ورڈز استعمال کر رکھے ہیں، اور کافی لوگوں اس میں شامل ہیں نبی لوگوں میں۔ تو یہ اس بات کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ زاہد خان صاحب نے کہیں اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ اگر کوئی گالیاں دے تو وہ نبی نہیں، تو آپ نے بھی تردید کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ کوئی ثبوت ہے تو لگایا جائے۔ اب سر انہوں نے کوئی مجھے پاس لنک بھیجا ہے، میں نے تو کھول کے دیکھا نہیں، صاف سی بات میں صبح سے بہت زیادہ بیزی تھا سر۔ اور پھر یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے کچھ گالیاں دی ہیں کسی کو، پتہ نہیں کسی اور دعوے دار کو، یا سم تھنگ کی باتیں، تو اس طرح کے مسائل پہ کیا کرنا ہے سر؟ میرا اپنی سوچ تو یہ ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ پیور ڈسکشن گروپ کی پالیسی جو ہے وہ ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل ہم زاہد خان صاحب سے بات کر رہے ہیں تو بس ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کسی اور نبوت کے دعوے دار سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان سے بات چیت کریں۔ کیا یہ میری پالیسی غلط ہے سر؟ یا یہ کہ ہمیں ایسا کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں نے آپس میں کبھی کچھ باتیں کی ہوں، وہ تو نہیں ہمیں میدان بنانا چاہیے نا سر؟ آپ کیا صلاح دیں گے پلیز؟ محمد صاحب کے دور، حاتم طائی کے وہ جو بھائی تھے، بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے، جب میں ملا محمد عربی سے تو کہا کہ مجھے کہا کہ
ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک عورت سفر کرے گی، یعنی کہ مکے سے لے کے مدینے تک سفر کرے گی، چاہے وہ زیورات سے بھری ہو، اس کو کوئی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، بڑا سنہری دور تھا۔ تو یہ کام جو ہے کہاں پہ بگڑ گئے ہیں؟ پتہ لگا کہ آپ اپنی تعلیمات کو اپنی تعلیمات کو پھینک دیا ہے آپ نے۔ آپ یہ جو سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کہ نہ وہ محبت الہی رہی آپ میں، نہ وہ جذبہ رہا۔ تو یہ جو ماحول ہے، یہ وہ تو نہیں کہ جو وہ ماحول تھا۔ تو یہ مصیبتیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنا اصل گھر بھول چکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اس کے اندر انسانیت کا رنگ ہے۔ اگر یہاں کوئی غلط بات کرے گا یا گالیاں دے گا تو اس کو وارننگ دی جاتی ہے یا اس کو کچھ دیر کے لیے نکال دیا جاتا ہے۔ اس سے اچھا یہی وجہ ہے کہ میں بھی آپ کے گروپ میں ہوں۔ اگر یہ گالیاں ان کی سننی ہوتی تو میں چلا جاتا، کیونکہ جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں گروپ کو۔ تو آپ کے گروپ میں اس لیے ہوں کہ آپ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا گروپ جو ہے وہ بہترین گروپ ہے، جس کے اندر فریڈم بھی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی زبان کو ذرا لگام ڈال کے اس کو روکیں۔ تو یہی وہ بیسس ہیں جس کی وجہ سے میں بھی آ جاتا ہوں، ورنہ میں اپنا جو مصروفیات ہیں میرے لیے، پتہ نہیں کتنے گروپ ہیں جو مجھے کہتے ہیں میں نہیں جاتا، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اور یہ سارے گروپ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں، تو اور نہ ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسی وہ گالیاں کبھی کبھی میں نے شروع میں سنی تھی، اور شاید ہوتی ہو اب بھی پیریوڈک سیشن میں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا نوٹس لیتا ہے اور فوراً ہی اس آدمی کو یا تو وارننگ دی جاتی ہے، یا اس کو اگر دوبارہ بھی کرے تو پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ وعدہ وغیرہ کرے ایسا نہیں ہوگا تو آپ اس کو لے بھی لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا گروپ جو ہے یہ بہت ہی اچھا گروپ ہے، اور اسی وجہ سے میں اس گروپ میں ہوں۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، آئے دن گروپ جو ہے وہ مجھے خواہی پوچھے بغیر مجھے ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر میں ان گروپوں کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ تو وہ میں نے اب چھوڑ دیا ہے یہ سارا، کیونکہ اگر جانوروں کی طرح آدمیت کی طرح گروپ چلانے ہیں تو میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے اپنے بڑے گروپ ہیں، دیکھیں کوئی مجھے بتایا گیا تھا 34، مجال ہے اس میں کوئی گالی نکالے، ہم نے کچھ اصول ہی ایسے بنائے ہیں، مجال ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی تکرار کرے یا کہے کہ قتل کروں گا یہ کروں گا، گنجائش نہیں رکھی ہم نے۔ محترم زاہد خان صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں اس سوال کو یہاں پہ پٹ اپ بھی نہ کرتا اتنا بھی جتنا میں نے کیا ہے، میں اگنور کر دیتا اور سائلنٹ رہ جاتا، بٹ کیونکہ تقاضا بار بار کیا جا رہا ہے تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ہلکا سا انڈیکیٹ کر کے آپ کے بتاؤں گروپ میں اور آپ سے جواب لوں۔ اور آپ نے جو جواب دیا ظاہر سی بات ہے کہ سیٹسفیکٹری لیول کا سوال ہے، اور کوئی بھی تمیز، تہذیب، اخلاقیات کا نالجیبل پرسن ایسی جگہ پہ نہیں رہنا چاہتا جہاں پہ یہ معاملات ہوں۔ دوسری بات، میرے کافی کچھ کہے بنا آپ میرے خیال سے کافی کچھ سمجھ گئے ہیں، اور میں نے بھی ان کو اپنے طریقے سے سمجھایا تھا، اور سیدھی بات یہی ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ پیور ڈسکشن گروپ کی پالیسی، حالانکہ یہ بات کلیئر ہے کہ امیر فیصل بائی ریلیجن مذہب کے طور سے مسلمان ہے اور کھلا مسلمان ہے، بٹ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جتنے بھی ریلیجنز، جتنے بھی فرقاز پیور ڈسکشن گروپ میں ایڈٹ ہیں، مجھے سب سے ہی انہیں بہت پیار ہے، اور میں سب کا عزت و احترام کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اور ایز این ایڈمن
تو مجھے کوئی بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں. ہاں میرا ریلیجن مسلمان ہے. جب میں ایڈمن کی پوسٹ کو دیکھتا ہوں تو میں نیوٹرل ہوں اور انشاءاللہ وہی والی پالیسی چلے گی. ہماری پالیسی ایسی کبھی بھی نہیں ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو یا نبوت کے دعوے داروں کو خدا نخواستہ آپس میں لڑوائیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا. آفٹر آل وہ لوگ بھی بشر ہیں. اگر ان میں کچھ کبھی کہا سنی ہوتی ہے تو ان کے لیول کا معاملہ ہے. نہ ہم کوئی ہوتے ایز اے کامن انسان, نہ ہی کوشچن کرنے والے کوئی ہوتے. یہ وہ لوگ جانیں جنہوں نے آپس میں بات چیت کی, کہا سنی کی, اور ان کے بعد میں کیا تعلقات رہے. محترم زاہد خان صاحب آپ نے گائیڈنس دی, بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ سر. حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی غالباً 3 یا 4 دفعہ روح کی دنیا میں دیکھا ہے, اور میں یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں مسیح السماء ہوں, خدا نے مجھے اپنا دل بنایا ہے. میں نے آپ کو ان ملاؤں سے, ان مفتیوں سے, ان مذہب کے لوگوں سے بہت اچھی دنیا میں دیکھا. یہ تو پھنس گئے سارے پیچھے, یہ سارے شیطانی پھنس گئے. لیکن آپ کو جس دنیا میں دیکھا وہ انسانیت کی دنیا تھی. وہاں انسان جاتا ہے, بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو میں نے دیکھا ہے, آپ کو ویسے بھی مشاہدہ میں نے کیا ہے کہ آپ ایسے شخص نہیں ہیں. تو جب کوئی انسان بن جاتا ہے تو ان مذہبی ملاؤں, مذہبی مفتیوں, ان مذہبی کیڑوں سے یہ جو اس وقت ہیں ان سے اچھی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو انسان, اسی انسانیت کے ناطے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ, جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ خدا کے بغیر یہ کوئی نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا, یہ ظالم لوگ ہیں. تو کہنے سے مراد یہ, شاید یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے, کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو میں نے انسانی دنیا میں دیکھا جو بہت ہی اچھی تھی, بہت ہی خوبصورت دنیا تھی, اور یہ باقی سارے پیچھے رہ گئے. جی محترم زاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے ایسی دنیا میں دیکھا کہ جہاں پہ میں یہ کہہ رہا تھا وہاں پہ حوریں تو اویلیبل ہے نا سر. خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں مل رہی ہیں. تو اس دنیا میں بھی سر دیکھ ہی نہیں مجھے کیسی کیسی حوریں اور کتنی حوریں اویلیبل ہوں گی, پلیز بتائیں سر. اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں, جہاں میں نے آپ کو دیکھا وہاں بھی بہت رزق تھا, یعنی کہ آپ کو بڑی سہولتیں تھیں اور فراغی تھی وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ کہوں تو یہ لوگ تانا دیں گے مجھے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ امیر فیصل جیسا بن جاؤ تو مذہب کے جنگل اور مذہب کی جو شکل بگڑی ہوئی ہے روح کی دنیا میں, یا جو دوست کے ہیں جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں مذہبی لوگ, نکل جاؤ گے, کم سے کم ایک اچھی دنیا میں پہنچ جاؤ گے جہاں پہ انسانیت بھی ہے, اور وہاں سے پھر رفتہ رفتہ ترقی ہوتی رہتی ہے. تو یہ میرا پیغام ہے ان ملاؤں کو, مفتیوں کو, اور یہ جو مذہبی گالیاں ہیں اور یہ کیڑے ہیں. باقی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھ پہ بہت زیادہ انہوں نے مجھے آئے دن ہی گالیاں دیتے ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں, ہم بشر ہیں. تو لیکن میری عادت نہیں ہے یہ کہ میں گالیاں وغیرہ دوں. وہاں جو حوریں ہیں وہ اپنے جیسا کریکٹر, اپنے جیسی سیرت مانگتی ہیں, ان کا معیار بہت بلند ہے. تو اس معیار کے مطابق کوئی چیز ملتی ہے. تو اب آپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں, جو آپ کی سیرت اور کریکٹر ہے, آپ کے جیسی, آپ کو کوئی, آپ کی جیسی کوئی ایسی, آپ جیسی کوئی حور مل جائے گی تو آپ کا تو گزارا ہو جائے کرے گا. لیکن وہ لوگ ہیں جن کی کریکٹر اور سیرت داغدار ہے, اندر سے کچھ باہر سے کچھ, بس آپ کو دیکھ لیں کہ ان کو کون سی حوریں ملیں گی, بھوت ملیں گی, جنات ملیں گے, سوری کہہ رہا ہوں, بھوت ملیں گے, چھلاوا ملیں گے, چڑیل ملیں گی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو روح کی زندگی ہے وہ عکس ہے ہمارا.
تو ہر چیز جو عقیدے جو اندر بھرا پڑا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس کے مطابق وہاں ملتا ہے. تو آپ جیسے یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر انسانیت میں ہی آ جائے تو وہاں اچھا گزارا ہو جائے گا. جی السلام علیکم فیصل بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں محترم زاہد خان صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں، اور زاہد صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کارما کا تصور ہے، یعنی کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے نتائج کا وہ اس دنیا میں سامنا کرتا ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا، اور پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ وہ انسان خود جو وہ کرتا ہے اس کا سامنا کرتا ہے، یا اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے، اس کے عزیزوں میں سے کوئی دوسرے لوگ بھی اس کے برے کاموں کے نتائج فیس کرتے ہیں، یا اس کے اچھے کاموں کی جزا پاتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. پہلے میں 2 کانسیپٹ پیش کر دیتا ہوں آپ کو. عیسیٰ کہتے ہیں جو تو بوئے گا وہ چنے گا بھی، یعنی کہ اگر تو غلط بوئے گا، ظلم، مصیبتیں، تو اس کو وٹ یو سو یو گنا ریپ اٹ، وہ تیرے سامنے آئے گا. تورات کی جو تعلیم ہے وہ بتاتی ہے کہ 7 نسلیں جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، جس شخص نے غلط بیج بوئے، ظلم کے، مصیبتوں کے، انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا، جھوٹ، فراڈ، تکبر، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، وہ تو اصل میں چکتا ہے. لیکن اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نسلیں ویسا تو نہیں چکتی. لیکن اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں، جیسے آپ کی اولاد میں سے کوئی جیل چلا جائے، آپ تو جیل نہیں گئی، لیکن وہ دکھ، وہ مصیبت، وہ غم کا کچھ حصہ آپ کو بھی لینا پڑتا ہے. اب آتا ہوں دوسری طرف. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ میرے سوال کا جواب تو دیں گے. میں یہ آپ کی آڈیو سن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ فیصل بھائی کے بارے میں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ ہیں اسی ٹائپ کی کوئی آپ کو وہاں مل جائے گی. ابھی تو فیصل بھائی محض 40s میں ہیں اپنی، ابھی ان کی عمر اللہ تعالیٰ دراز کرے، پتہ نہیں کتنی ہے، اور انسان میں کتنی چینجز آتی ہیں بائی دا ٹائم اس کی میرا مطلب ہے وفات کا وقت آتا ہے، انسان بدل کے کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. کئی لوگ جو جوانی میں عام انسان ہوتے ہیں بعد میں وہ سینٹس بن گئے ہوتے ہیں، اور کیا کیا ان کی روحانی ترقی ہوئی ہوتی ہے. کسی کا روحانی تنزل ہوتا ہے، کسی کی ترقی ہوتی ہے. نو بڈی نوز کہ کوئی شخص جب اس کی وفات کا وقت آئے گا وہ ایمان کے کس درجے پہ ہوگا. تو کیا یہ سب کچھ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ اقوام جو ہے، یعنی کہ بار بار آنا، یہ دنیا میں تو جسم کے ساتھ نہیں آتا، لیکن روح کی دنیا میں بار بار اس پہ مصیبتیں پڑتی ہیں. تو بعض اوقات اسے جو دکھ اس نے اپنی اول و نسل کو دیے تھے اس کا بھی بہت زیادہ خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ان میں سے ایک ایسا شخص آ جائے جو خدا کی طرف چلا جائے تو وہ اپنی 7 نسلوں میں سے بھی بہت سا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. تو یہ 7 نسلیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تو اگر آپ جواب سے مطمئن نہ ہوں تو پھر پوچھ لیں، باقی اگر میں بھول گیا ہوں وعلیکم السلام. جی محترم، آپ نے بائبل کا اور توریت کا تصور پیش کیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. یہ ہر مذہب میں اور ہر سوسائٹی میں ایسے محاورے ہوتے ہیں کہ جیسے کو تیسا وغیرہ وغیرہ، مکافات عمل، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اگلی نسلیں ہوتی ہیں جنہوں نے وہ جرائم نہیں کیے ہوتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس کے نتائج کیوں بھگتتی ہیں جبکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا؟ قرآن کریم میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ یعنی جو شخص کرے گا اس کے سوا کسی دوسرے کو اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کو ہم ملا کے کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟
یہ پلیز آپ ایکسپلین کیجیے گا، شکریہ۔ جو انسان زمین پہ باندھتا ہے وہی روح کی دنیا میں بن جاتا ہے، اور جو یہاں پہ کھوتا ہے وہی وہیں پہ کھوتا ہے، کھو دیتا ہے۔ میں کھوتا نہیں کہہ رہا، کھو دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا جاتا ہے، اس کی روح کے جو ڈائمینشن ہیں وہ بھی بدلتے جاتے ہیں۔ تو اگر اس سفر کے اندر انسان بہت ہی آگے نکل جائے تو اس کے جو ڈائمینشن ہے، جو جہان ہے، وہ بھی اتنے بدل جاتے ہیں، آگے چلا جاتا ہے ایک ہی چھلانگ میں۔ تو جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے ترقی کے مواقع ہیں۔ تو وٹ یو گونا باؤنڈ ہے، یو گونا باؤنڈ ان ہیون۔ اسی طرح زوال کے بھی ہے، جیسے جیسے نیچے آتا جاتا ہے تو روح کی دنیا میں بھی اس کے جو ڈائمینشن ہیں، ان ڈائمینشن سے نکل کے پھر وہ ان ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب والدین مر جاتے ہیں تو ان کی وصیت اولاد کو ملتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال و دولت جو کچھ بھی ہے، اب پاکستان کا تو نہیں پتا، یورپ کا بتا رہا ہوں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ قرضے میں مر جائیں اور بہت سا قرضہ چھوڑ جائیں تو پھر اولاد کو وہ اتارنا پڑ جاتا ہے۔ یہ جیسے ماں باپ ایک مکان چھوڑ کے گئے اور وہ مکان ادھورا تھا، لیکن وہ وصیت میں تو آ گیا، لیکن وہ باقی مکان پھر اولاد کو بنانا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ تو جو شخص بھی بعد میں آتا ہے اس کو مواقع نہیں دیے جاتے ہیں، وہ چاہے تو رت بدل سکتا ہے، لیکن ایک اثر ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس اثر کے سے نکلا جا سکتا ہے، اور ہر جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اثر ہے جو اثر کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے، آپ دیکھ لیں۔ جی محترم، تھینک یو، آپ نے بہت ہی سیٹسفیکٹری جواب دیا ہے اور بہت اچھی مثالیں دی ہیں کہ جس طرح ماں باپ کا ورثہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کو ملتا ہے، اس طرح ماں باپ جو قرضے چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی اولاد کو چکانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض بیماریاں بھی ورثے میں اولاد میں منتقل ہو جاتی ہیں، کئی کئی نسلوں تک رہتی ہیں، یعنی کبھی ماں باپ کو، دادے کو بلڈ پریشر تھا یا شوگر تھی تو اگلی نسلوں کو میں بھی بچوں میں آ جاتی ہے وہ بیماری۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ احتیاط کریں تو پھر وہ اس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض اچھی عادتیں، انٹیلیجنس، غبی پن، یہ سب چیزیں بھی بری بھلی سب اولاد میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کا جواب جو ہے یہ بڑا زبردست جواب ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ آپ روح کی دنیا میں پہنچیے، آپ کے پاس نور ہے، بعد میں اولاد کو وہ بھی پہنچی، وہ چلے گئے نیچے کی دنیا میں، تو آپ کو دکھ تو ہوگا کہ آپ اچھی جگہ پر اور وہ نچلی دنیا میں، لیکن پھر بھی آپ نیچے جا کر ان کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نچلی دنیا میں ہوں اور ان کی آپ کے جو بال بچے چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کوئی صوفی نکل آئے، کوئی روحانیت کی طرف چلا جائے۔ تو چاہے آپ نچلی دنیا میں ہوں گی، اور یہ جب پتہ لگے گا کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بہت اونچی دنیا میں ہے اور خدا کا نور پا گیا، تو نچلی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ تو مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ 7 نسلیں ایک دوسرے کے اثر میں آ جاتی ہیں، دکھ اور سکھ کے اندر۔ جی محترم، شکریہ، یہ بھی مثال آپ کی بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس دنیا میں اگر والدین امیر ہوں، ان کے پاس بہت پیسہ ہو، اور اولاد بائی چانس کسی غریب فیملی میں کوئی بیٹی بیاہی جائے یا کوئی ایسے بعد میں اس کے مالی حالات خراب ہو جائیں، تو والدین کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں سے حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مدد کریں۔ اس طرح بچے اگر اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ جائیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہو اور والدین ان کے غریب ہوں،
تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ مدد کی جائے، تو وہی اگلی دنیا میں یہ چیز نور کی شکل میں ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ میں اگلا سوال کرتی محترم، ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ رزق حرام کھانے سے اگلی نسلوں میں پاگل پن، قتل کرنا، خودکشی وغیرہ کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور حرام رزق جو ہوتا ہے وہ کئی نسلوں تک انسان کی جینز بگاڑ دیتا ہے۔ تو کئی دفعہ انسانوں کو خود پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو ہماری اگلی نسلوں میں یہ جو ایک پاگل پن آ گیا ہے یا کرمنل مائنڈڈ بچے پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پاک اور طیب رزق نہیں کھلایا بلکہ حرام رزق ان کو کھلایا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ابو جہل جو تھا، اس کا نام حشام تھا، ظالم تھا، خیانت کرتا تھا، مال دبا جاتا تھا، ہر قسم کے عیب تھے، لیکن اسی کی اولاد میں اکرمہ جو تھا وہ ایمان لایا، اور میں نے اس کی روح کو بہت اچھی دنیا میں دیکھا جہاں صحابی بھی نہیں پہنچے، تو اس نے تو اثر قبول نہیں کیا۔ یا جیسے یعقوب کی 12 اولادیں تھیں، اور یعقوب نے بڑی محنت کی، حلال کھلایا، ان کی رہنمائی کی، لیکن ان میں سے 10 وہ دنیا کے کیڑے بن گئے، اور 2 جو تھے اپنا یوسف، یا ان میں سے ایک بن جامین جو تھا، یہ بھی بھائی تھا، یہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو جو کہنے سے مراد ہے میں اگلی آڈیو میں کہتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا، بڑی محنت کی، باپ ہے 3 مذہبوں کا، یہودیت کا، عیسائیت کا اور اسلام کا، لیکن اس کے 2 بچے نبی بن گئے، اور جو 6 تھے اس کے لیے جب خدا سے کہا تو خدا نے کہا لا یحن العہد الظالمین، ان سے میرا عہد برا نہیں ہوگا۔ تو یہاں کہنے سے مراد یہ ہے، کہانی تب تو ٹھیک ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن اولاد میں سے بھی، نسل میں سے بھی جو عہد ہو وہ یہ بوجھ نہیں اٹھاتا، اور وہی بات آ جاتی ہے، قابل ہو تم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو 12 میں سے جو بھی عہد ہو جو ڈھونڈتا ہے، اس کو اس ایسا نہیں کرتے کہ اس نے حرام کھلایا تو وہ سارے ہی یعنی کہ حرامی پیدا ہو گئے، اور پھر وہ سارے ہی اپنا خیانت کرنے کے بیماریاں لگ گئی، ایسا نہیں ہے۔ جی محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اہل آپ نے کہا کوئی اہل ہو، تو اب اہلیت دینا بھی تو خدا کا ہی کام ہے نا۔ اب دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بچپن سے ہی نیک تھے، پاکیزہ طبیعت اور عادات کے مالک تھے، اور جو دوسرے بیٹے تھے وہ اس طرح نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے باقی اولاد جو تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن ایک بیٹا تو تھا وہ نافرمان تھا، وہ غیر صالح تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو طبیعت، مزاج اور اہلیت اور رجحان اس طرح کے ملتے ہیں، یہ بھی تو خدا کی طرف سے ملتے ہیں نا۔ اس میں انسان ایک بچہ فطرتاً ہی چھوٹا ہوتے ہی بڑا شریر، کرمنل اور اس قسم کا ہوتا ہے، نان سینس قسم کا، اور ایک جو ہے وہ بہت شریف ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو جو خدا کی ذات کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس زمین پہ سے انوائرمنٹ بدلی جائے۔ انوائرمنٹ، اگر انوائرمنٹ گندی ہے تو اس انوائرمنٹ کا اچھے لوگ بھی اثر لے لیتے ہیں، اور وہ بھی اسی گند میں لگڑے میں آ جاتے ہیں، اور کوئی اکا دکا ہو جو نکل جائے، جس کی طبیعت کسی اور طرف اس کا میلان ہو، تو جب تک یہ انوائرمنٹ نہیں بدلیں گی، جب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ کیونکہ خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری دنیا میں یہ نہیں ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں مواقع جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسانی سوچ
خالص فکر، شعور اور سچائی کی تلاش. اور جب انوائرمنٹ بدل جائیں گی تو پھر اپنا موقع زیادہ ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک قدم اٹھا لیں تو 700 قدم خدا کی ذات خود آ جاتی ہے. تو اگر آپ غلط سمت پہ جائیں، آپ دیکھیں نا، آپ سینٹر میں کھڑے ہوئے، میں دوسری اس میں، گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، اپنی شکل و صورت پہ بنایا، پھر اس کو سینٹر پوائنٹ میں رکھا ہوا. مین از دا سینٹر پوائنٹ آف دی کاسموس. یہاں پہ سینٹر پوائنٹ میں ہے، یعنی کہ اس کو ہدایت دی، اس کو راہیں بتائیں خدا نے. اس کے بعد وہ جو اپنا آزادی ہے، آزادی خیال ہے، جو آزادی شعور ہے، وہ سب کچھ دی، اس پہ زبردستی نہیں کی. ہاں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ جو ظاہری جسم ہے، لات پہ سارے ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن دماغ اور دل میں یہاں پہ فرق آ جاتے ہیں. تو یورپ کے اندر جہاں میرے ماننے والے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو ہمارے ماننے والے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کی انوائرمنٹ مجھ سے ملنے سے ان کی انوائرمنٹ بدل گئی، اور بہت سے لوگ یعنی کہ کوشاں بھی نہیں نہیں تھے. جیسے یعنی کہ ہم شہروں میں جا رہے تھے اور وہ ملے، تو ان کی دنیا بدل گئی، حالانکہ وہ ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے. تو بس یہ انوائرمنٹ کا ہے، جو جو بدلتی جائیں گی انسان بھی بدلتا جائے گا اور اپنے فیصلے خود کرے گا شعور کے اندر. جی محترم، بہت شکریہ. پہلے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی پنجابی شاعر کا جس نے اسی بات کے بارے میں شعر لکھا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ سوری، چوراں دے کر پیدا کردہ پتر نیک الہی، چوراں دے کر پیدا کردہ پتر نیک الہی، ولیاں دے کر پیدا کردہ میرے جے گمراہی. تو مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ولیوں کے گھر چور پیدا ہو جائیں تو چوروں کے گھر کوئی نیک پتر پیدا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کو سمجھنا میرا خیال ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ جب انوائرمنٹ بدلی جائے گی تو لوگوں کے لیے یعنی کہ تقویٰ کی راہ پہ چلنا، خدا کی محبت کی راستوں پر چلنا آسان ہو جائے گا. اول تو یہ ہے کہ اگر سارا ماحول ہی ایسا ہو تو پھر تو بندے کو کوئی اتنی تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑتی نا. تو مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ برائی کے سارے راستے کھلے ہوں، لیکن اسے بچ بچا کے انسان جو ہے وہ نیک راستے پر چلے. باقی اگلی آڈیو میں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا معاشرہ برا ہوتا ہے یا برائی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے. جس کو نیک لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اسے نیک مل جاتے ہیں، جو خود گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اسے اپنے جیسے گناہ گار مل جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر جیسی طلب ہوتی ہے اسے ویسے حالات، ویسا ماحول مل جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جیسے لاہور شہر ہے، اب کوئی بندہ وہاں جائے اور وہ کوئی خانقاہوں میں، مساجد میں جانا چاہے تو لاہور شہر خانقاہوں سے، درگاہوں سے، مساجد سے بھرا پڑا ہے. اور اگر کوئی کسی کوٹھے پر جانا چاہے کسی غلط کام کے سلسلے میں ایسی جگہ، تو ویسی جگہ بھی وہاں بھری پڑی ہیں. یعنی اگر کوئی ہسپتال جانا چاہے تو اس کو ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کی کمی نہیں ہے. اور میرا مطلب ہے یعنی کہ ہر جگہ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے. آپ نے یہ سنی ہوگی بات کہ خدا کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے. تو ایک والدین کبھی یہ گوارا نہیں کرتے ہمارے بچے ہوں تو ان کو کسی آزمائش سے گزاریں. میں نے کم سے کم نہیں دیکھا. اور آسان آسان باتیں کر کے، پیار سے باتیں کر کے ان کو اتنا سمجھاتے ہیں کہ وہ ٹھوکر نہ لگ جائے. تو پھر یہاں پہ سوال ہے کہ وہ نبی
جو تمثیلیں بتا کے گئے اور پھر ٹھوکر لگ گئی انسانوں کو، اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ اب ہم آتے ہیں خدا کی طرف. خدا نے جو انسان کی تقدیر میں لکھا تھا وہ خود کہتا ہے کہ وہ یہ تو جو کریشن بنائی گئی تھی انجوائے کے لیے بنائی گئی تھی. اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ یہ بھی رستہ رکھے، وہ بھی رکھو، وہ بھی رکھو، پھر دیکھو کہ کوئی جہنم میں جاتا ہے، کوئی کس سمجھ جاتا ہے، کوئی کس سمجھ جاتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیں نا، میں اپنی مثال دیتا ہوں. خدا کی ذات نے جب میں ساری زندگی چلتا رہا تو خدا کی ذات نے کہا میں خود ہی کہ میں جو تیری اولاد ہے اس میں سے بھی انبیاء پیدا کروں گا اور ان کو برکتیں دوں گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انعامات ہیں خدا کے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان کسی ایسی راہوں سے گزرے جہاں پہ مصیبتیں ہوں. اس نے کائنات کو جوائے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ اسی خاندان سے میں سوسائٹی بناؤں گا جہاں ہزاروں لاکھوں نبی آئیں گے. اسی سوسائٹی کو میں برکتیں دوں گا جو تیری ذریت سے ہے. ایک قوم بنے گی، پھر ایک دنیا بن جائے گی، پھر میں خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پرانی دنیا ہے جہاں پہ عجیب عجیب رستے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی اچھا، کوئی نیک، کوئی یہ، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی چھٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا، بلکہ خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا ذکر ہی نہیں کروں گا. تو خدا نے ایسا نہیں چاہا کہ کسی کو آزمائش میں ڈالے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. آزمائش کی راہیں انسان نے اپنے لیے خود پیدا کی ہیں اور شیطان اس کا پارٹنر ہے. اگر شیطان کو بھی نکال دو تو یہ سب سے بڑا شیطان ہے. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. محترم، اوپر کی جو 2 آڈیوز ہیں اس میں تھوڑی سی مجھے آپ کے بیان میں کانٹرڈکشن لگ رہی ہے، اس لیے میں وہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ مجھے صحیح طرح سمجھ آ جائے کہ کیا میں درست سمجھی ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ جیسے خدا تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو ظاہر ہے اس نے یہ دنیا جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے پیدا کی، اور کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو آزمائش سے گزاریں. اصل میں آزمائش ہوتی کیا ہے؟ بچوں کو تو جب اسکول پڑھنے کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے تو بچوں کو تو لگتا ہے ہمارے اوپر کتنی ہمارے ماں باپ نے کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے. صبح سویرے جگانا شروع کرتے ہیں، اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو، نہاؤ، تیار ہو، اس کے بعد اسکول جاؤ. وہاں ہمیں ٹیچرز کے جھڑکیوں اور ڈنڈے کے نیچے رکھنا، سبق یاد کرنا، ہوم ورک کرنا، امتحان دینا. انہیں تو یہ سب کچھ یہ لگ رہا ہوتا ہے. انہیں بلکہ جو سرونٹ کوارٹر میں رہنے والوں کے نوکروں کے بچوں پہ رشک آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو نہ وہ اسکول جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی صبح صبح اٹھاتا ہے. ہمیں تو کہا جاتا ہے پہلے صبح اٹھ کے نماز پڑھو، پھر قرآن پڑھو، اس کے بعد اسکول کے لیے تیاری کرو، پھر وہاں بھاگو، اس کے بعد وہاں، میرا مطلب جو کچھ ہوتا ہے. تو وہ ان بچوں کو تو آزمائش لگ رہی ہوتی ہے کہ والدین نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ہماری زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے، اب نوکری ڈھونڈو، کوئی تلاش کرو، ویلے بیٹھے کھا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو آپ اس بات کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں اگلی بات پیش کروں. حالانکہ والدین کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اولاد سے اپنی بے حد محبت کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ اچھی زندگی ان کو ملے، ہم اس لیے ان کو اس ساری مشقت سے گزارنا پڑتا ہے. اگر ہم انہیں اسکول نہ بھیجیں تو یہ ان پڑھ رہ جائیں گے اور کل کو بھیک مانگتے پھریں گے، کیا کریں گے، کیسے اپنی یہ روزی کمائیں گے، وغیرہ وغیرہ. وہ انہیں تو سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی اس میں جو بھی سختیاں ہیں اور پابندیاں وغیرہ ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندے کے بھلے کے لیے ہے. اور یہی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے. تو پھر انجوائمنٹ کے لیے کیسے پیدا ہوا انسان؟ دنیا کا فرق ہے. جس دنیا کی مثال آپ نے دی ہے میں تو وہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، لیکن یہاں مثال دے دیتا ہوں کہ جب یہاں بچوں کو یہ کہا جائے کہ، اور آپ کو گواہیاں بھی دے دیتا ہوں کہ بچے آج کنڈر گارڈن نہیں جانا، اسکول نہیں جانا، تو بچے نے کہنا کہ نہیں میں نے جانا ہے.
انہیں خوشی ہوتی ہے. آپ کا جو ماحول ہے وہاں پہ تنگی ہوتی ہوگی. اب جو سوال ہے اسی پہ آ جاتے ہیں ہم. کیا خدا نے انسانیت اور اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا؟ تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ آزماتا ہے تو پھر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. پتہ لگتا ہے کہ اس گاڑی جو ہے یہ غلط سمت پہ کہیں اور لگی ہے جا کے، یہ خدا کی وجہ سے نہیں. اور اسی لیے بار بار جو ہے وہ قرآن میں کہا جا رہا ہے، سوری میں قرآن کی بات کہہ رہا تھا، بار بار تورات میں، انجیل میں، قرآن میں اور دوسری کتابوں میں ایک بات ہے، بس ایک بات بار بار دہراتا جا رہا ہے خدا کی ذات. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ آئے گا، میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، زمین کے وارث عبادت صالحین ہوں گے، یا ادھر زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. میں اس زمانے کو، یہ جو زمانہ ہے جس میں دکھ، مصیبتیں، آزمائش ہے، میں لپیٹ دوں گا. اور خدا یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا اس زمانے کی. تو پتہ لگا کہ کہیں جو یعنی کہ گاڑی غلط سمت پہ لگی ہے اور جہاں پہ کوئی غلط گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ خدا نہیں ہے. وہ سب کچھ دیا انسان کو چابیاں، یہ غلط کام، غلط استعمال کر گیا ہے. تو یہاں پہ کچھ اپنا غلط کام ہو گیا ہے. اگر بات صرف اتنی ہوتی، یہ اچھا کام کرے گا تو جنت ملے گی، یہ برا کرے گا تو اس کو جہنم میں بھیج دیں گے، یہ تو انبیاء کی حکمت ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن خدا کے وعدے تبدیل نہیں ہوتے. وہ اپنی بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں، نیا آسمان آئے گا، نئی زمین آئے گی، انسان میری قدر و قیمت جان جائے گا. تو نہ وہ شروع میں کوئی اس کی ایسی نیت تھی. تو خدا جو برائی اچھائی کا خدا بھی نہیں ہے، نہ آزمائش کا خدا ہے. تو جہاں پہ وہ رکھنا پڑ گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان واپس گھر مڑے. جیسے کسی نے عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے کہا کہ خدا تو لولا لنگڑا پیدا نہیں کرتا. اور خدا کی ذات کہہ رہی کہ میری دنیا میں نہ کوئی لونگا ہوگا، نہ گونگا ہوگا، نہ لنگڑا ہوگا، نہ کوئی اندھا ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگی، نہ کوئی مصیبتیں ہوں گی، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی حادثے ہوں گے، نہ کوئی تقدیر کا مسئلہ ہوگا. تو پتہ لگا کہ پہلا ہی جو پلان تھا خدا کا، اس کی بادشاہت قائم کرنا تھا. اور نہ ہونے پر انسان جو چھوڑ کے گیا ہے، یہاں پہ آ کے نقصان ہوا ہے سارا. جی محترم، وہ کانٹرڈکشن وہی کی وہی ہے، وہ آپ کی بات سے ڈیزالو نہیں ہوئی. اب میں اس بات کو اگلے حصے کو پیش کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آزماتا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. چلو ہم آزمانے کا لفظ نکال بھی دیں، فرض کرو اس دنیا میں تو انسانوں کے لیے میجورٹی بیچاروں کے سروائیو کرنا بھی مشکل ہے. لوگوں کو ٹو میٹ دا بوتھ اینڈز کو میٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ صبح اور شام کا لوگوں کو کھانا میسر آ جائے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگ بیچاروں کو اس کے لیے رات دن محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ اپنی فیملی کو ایک چھت، 2 وقت کا کھانا اور کوئی چھوٹی موٹی سہولت دے سکتے. اس کے بعد مائیں ہیں، عورتوں کو دیکھو وہ کتنی تکلیف سے بچے پیدا کرتی ہیں، ان کو پالتی ہیں، ان کی پرورش، تربیت وغیرہ وغیرہ، کتنی مشکلات ہیں ان کو. تو اگر خدا نے یہ دنیا انجوائے کرنے کے لیے پیدا کی ہے تو یہاں انجوائے کر کون رہا ہے؟ یہاں تو کوئی انجوائے نہیں کر رہا. ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. کوئی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، اور قسم کے سٹریسز ہیں مختلف قسم کے. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ روحیں جو تھیں وہ پہلے ہی بگڑی ہوئی تھیں، انہیں باڈی دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ ان کو سدھارا جا سکے، اور وہ 70-80 سال میں 300 کروڑ سال کا سفر طے کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سدھارنے کے لیے ظاہر ہے ان کو ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے،
ان کو اگر فرض کرو ان کو ترقی کے مواقع بھی دیے گئے ہیں تو یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا پڑتا ہے. بہت سی اپنے آپ کو ایک گڈ پرسن بنانے کے لیے, اپنی سیلف گرومنگ کرنے کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. غصہ آتا ہے تو پی جانا پڑتا ہے. مال سے محبت ہے تو بخیلی کو چھوڑ کے سخاوت کرنی پڑتی ہے. بولنے کو جی چاہ رہا ہے تو خاموش رہنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں انسان کو اپنی, جہاں جھوٹ بننے سے کام بنتا ہو وہاں سچ بولنا سولی پہ چڑھنے کے مترادف ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بہتری ہمیشہ جو ہوتی ہے, تعمیر یا بہتری ہے, وہ بڑا ہی ٹف راستہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہاں بندہ کیا انجوائے کرتا ہے. یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں یہ کام خدا نے نہیں بگاڑے آپ کے, یہ کام آپ کے ابا اماں آدم حوا نے بگاڑے ہیں. اور ذرا سن لیں, اپنا قرآن خود ہی پڑھ لیں کہ آدم نے نافرمانی کی اور وہ سچے رستے سے بھٹک گیا. چلو ایک تو یہ کام ہوا. پھر خدا وارننگ دے رہا ہے, اے آدم کی اولاد, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی ننگا کر دے. یعنی کہ یہ آپ کے ابا اماں جو ہیں, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں, سبحان اللہ. اب خدا نئے آدم کے متعلق کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی تو سن لیں. یہ تو آپ کی پرانی دنیا ہے, آپ نے اسے وغیرہ نکال رہے ہیں, سڑی بسیدہ دنیا. بڑے میاں تو ابا تھے, جو چھوٹے میاں انہوں نے اور بھی کام خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں. اب خدا کیا کہتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اب خدا یہ کہہ رہا ہے, اے آدم, اے مسیح الزماں, جو بنیاد تو نے رکھی ہے غم بھی ختم, دکھ بھی ختم, خوف بھی ختم ہو جائے گا. اور جو تیری ذریت ہے, یہاں بھی بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں, سبحان اللہ. ابھی تو ہم زمین پہ ہی زندہ ہیں کہ بڑی رفتار کے ساتھ نبی بنتے جا رہے ہیں. تو یہاں بڑے میاں بھی خدا کے ہیں, چھوٹے میاں بھی خدا کے ہیں. تو جس دنیا کی آپ بات کر رہی وہ آپ کے ابا ماں ہوں گے, سمجھے کہ نہیں. خدا نے دونوں کو کہا تھا, پہلے وہ نافرمان نکلا, پھر اولاد کو کہا تم ایسا نہ کرو. انہوں نے بھی اپنے آپ کو ننگا کر دیا. تو آپ اپنی دنیا میں رہ کے جس دنیا کی بات کر رہی ہیں اس کو تو وہ لپیٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو لپیٹ دیا, از اے کوشچن آف ٹائم. اور جس دنیا کی آدم کی اور جس دنیا کی وہ بات کر رہا ہے اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو سچے راستے سے بھٹکا, نہ تیری اولاد بھٹکے گی, کیونکہ ان کی بھی فاؤنڈیشن تیار ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی دنیا کی طرف دیکھیں یا اپنی دنیا کی طرف دیکھیں. محترم دیکھیں, یہ جو آپ بات کرتے ہیں, اب ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 60 70 80 90 100 چلو 120 130 سال عمر پا کے مر جاتا ہے. اس نے تو جو اس کے حصے میں دنیا آئی اسی کی بات کرنی ہے نا. اسی حساب سے اس کی کارکردگی ہوگی, اسی حساب سے اس کی ترقی ہوگی, اسی حساب سے اس کا تنزل ہوگا. تو پہلی تو بات یہ ہے. تو دوسرا, آپ یا تو پاسٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ نبیوں کی, اب آدم حوا کی بات لے کے آپ کہتے ہیں جی ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے دنیا خراب کی. تو اب ہم لوگوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا, اگر وہ ہم سے 5-6 ہزار سال پہلے آئے. تو ہمیں تو جو ورثے میں دنیا ملی وہ یہ ہے. یا آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں, بھئی پریزنٹ صورتحال میں ہمارے لیے کیا ہے, کیونکہ پاسٹ از اے ہسٹری, فیوچر از اے مسٹری. ہمیں نہیں پتا فیوچر میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا. ہم اس کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہوں گے. آئندہ ہماری نسلیں ہوں گی, وہ سب کچھ کو دیکھ لیں گی اگر وہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ کے لیے آپ کیا پیش کرتے ہیں وہ بتائیے نا. اثر بھائی بدلے گی تو پوری دنیا ہی بدلے گی نا, پاکستان کو الگ نکال کے تو نہیں رکھ دیا جائے گا نا. جب بدلے گی دنیا تو پوری دنیا بدلے گی, پاکستان بھی اسی میں شامل ہوگا. آپ کو کہیں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے.
نہ یورپ نہ پہاڑوں پہ چڑھنے کی ضرورت ہے، نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہے. ہمارے ماننے والے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر چلو ٹھیک ہے چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ خطرہ ہے ان کو اپنی جان کا، لیکن وہ وہاں بھی بدل گئے ہیں. وہاں بھی انہیں انبیاء خدا نے نبی بنا دیے ہیں، ان کے گھر میں بھی نبی بن گئے، ان کے گھر میں بھی مہمان آیا. یعنی کہ نبیوں کو تو معراج اب بلا کے کی نا، خدا خود ان کے گھر میں آ گیا اور اپنی معراج کرائی. میں جانتا ہوں اپنے ممبروں کو جو وہاں پر ہیں چھپے ہوئے، ان کی دنیا وہاں بدل گئی ہے. تو فرق صرف اپنی اندر کی دنیا کے بدلنے کا ہے. بس یہیں سے شفاف پانی، یہیں سے معرفت الہی، خدا خوش ہو گیا ان سے. ہاں ٹھیک ہے، دکھ آج تھوڑے سے دکھ ہم سہ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کی دنیا بدل گئی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی برکتیں ملتی جائیں گی. لگتا ہے کہ آپ میری آڈیو آدھی سنتی ہیں. بڑے میاں کی کہانی تو بتا دی آپ نے مجھے، وہ جو چھوٹے میاں نے کام خراب کیا ہوا اس کو آپ ہضم کر گئی. میں یہی تو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کے چھوٹے میاں نا، یہ جو جنہوں نے اور بھی خراب کی ہوئی ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور خدا اس طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیا آدم ہے، اس سے بھی میں ایک نیا زمانہ شروع کرنے لگا ہوں. فرق یہ ہے، نیا آدم خدا کا ہے، وہ پرانا آدم اور پھر اس کی جو نسل تھی، یہ دونوں بڑے میاں چھوٹے میاں شیطانی، اور شیطانی دنیا کی وجہ سے دکھ اور مصیبتیں ہیں جہاں پہ یہ پھنسے ہوئے ہیں. پوری دنیا کو ہی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو خدا کی ذات یہ کہہ رہی ہے جو نیا آدم ہے اس نے میری مرضی پوری کر دی، میں نے اس کو نیا انسان بنا دوں گا. تو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہیں سے میں ایک نیا خاندان، نئی سوسائٹی، نئی قوم اور نئی دنیا لے آؤں گا. وقت لگے گا، اٹس اے کوسچن آف ٹائم. تو جو چیزیں بگڑ جاتی ہیں ان کے لیے بھی وقت لگتا ہے، انقلاب آتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے، زوال پذیر ہوتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے. خدا کا جو پلان تھا کل بھی وہ ویسا ہی تھا، ماضی میں بھی. تورات آئی تو اس میں بھی ویسا ہی تھا. یہ بگڑتے رہے چھوٹے میاں. پھر عیسائیت آئی تب بھی ویسا ہی تھا، خدا کی بادشاہت آئے گی. پھر عیسائی بھی بگڑتے رہے. پھر اسلام آیا تب بھی وہی تھا کہ نیا آسمان نئی زمین آئے گی. کچھ کام نبیوں نے بگاڑے اور نہیں بتائی باتیں، اور باقی کام جو ان کے چیلے وغیرہ انہوں نے بگاڑے. لیکن اب وہ اس کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. تو میں آپ کی دنیا کی کیوں بات کروں جی؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا. اگر کوئی ظلم کی چکی میں پسا گیا اس کو آگے مل جائے گا سب کچھ. اب کیا کریں، کیونکہ آپ کی دنیا ہی ایسی ہے، یا تقدیر کے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، رگڑے میں آگے سارے، گندم کے ساتھ گن بھی پس گئی. لیکن ہماری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جب یہ پھیلے گی. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اور یہ جو دنیا آئے گی، اس کے آنے کے بعد خدا کہہ رہے میں یہ جو ابھی تک آدم کی سڑی دنیا اور یہ بڑے میاں اور چھوٹے میاں جنہوں نے کھانا خراب کیا انسانیت کا، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. بس بات سمجھنے والی ہے. آپ ماضی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں، یہ حال کو دیکھ کر. وہ جو مستقبل ہے وہ بھی حال ہی ہے. جب خدا کوئی بات کر دیتا ہے تو اگر تھوڑا سا وقت لگ جائے، لیکن اٹس آلریڈی ڈن. اٹس اے کوسچن آف ٹائم. وہ ہو گیا وعدہ پورا. آخری بات کہہ دوں، آپ کی جو دنیا ہے وہاں پہ ہوتا یہ ہے، اگر ٹوکری میں 20 سیب بھی اچھے ہوں تو ایک اگر گندا ڈال دیں وہ سب سیبوں کو گندا کر دیتا ہے. ہماری جو دنیا شروع ہو رہی ہے، خدا کی ذات کہہ رہی ہے ایک سیب جو ہے وہ سارے گندے سیبوں کو ٹھیک کر دے گا. دیکھا، یہ ہے فرق.
یعنی کہ خدا کی ذات کہہ رہی ایک ہی سے میں دنیا لے کے آؤں گا، ان سارے گندے سیبوں کو میں صحیح کر دوں گا، یہی انسانیت ہو گئی، بدل جائے گی، اور اسی کے متعلق کہہ رہا ہے خدا کہ وہ میری قدر و قیمت جان جائیں گے۔ سوری میں نے یہ آخری آڈیو کر دی، لیکن مطلب واضح کرنا تھا۔ اطہر بھائی، یورپین لوگ تو خدا سے بہت زیادہ دور ہیں، وہ تو اپنی گفتگو میں بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ادھر انڈو پاک کے لوگ یا اور کنٹریز کے لوگ تو کم از کم گفتگو میں تو کہہ دیتے ہیں کہ چلو اللہ کرے گا یہ ہوگا، انشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وغیرہ۔ وہاں تو لوگ کسی بھی چیز میں خدا کا ذکر ہی نہیں لاتے، گویا کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ تو اتنے زیادہ اپنی مادی آسائشوں اور اپنی ایک جو دوڑ ہے ترقی کی اور آزادی کی، وہ تو اس میں اتنے زیادہ گم ہے کہ ان کے تو منہ پہ لبوں پہ بھول کے بھی کبھی خدا کا نام اور ذکر نہیں آتا۔ چند لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ سے بات چیت کا موقع ملا، اور جو بھی سوال میرے ذہن میں آئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے ان سب کا جواب دیا، تو تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، اور میری طرف سے اب خدا حافظ۔ جی محترمہ ہماری بہن ارشی ملک صاحبہ، اصل میں اسلام یا پاکستان انڈونیشیا کے جو لوگ ہیں، مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنی تعلیمات کو صرف مناتے ہیں، اپناتے نہیں۔ تو یورپینز لوگ ہیں جو مہذب اقوام ہیں، جن کی ہم مثال دیتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، انہوں نے وہی تعلیمات بلکہ ان سے بھی بہتر اپنی زندگی میں استوار کر رکھی ہیں، اس لیے انہیں یہ برکتیں، یہ اب خدا کی مالا ہر وقت جپنے والے تو آپ کو ہزاروں ملیں گے، لیکن خدا کی مالا اپنے من میں اتار کے زندگی گزارنے والے لوگ کم ملیں گے۔ یہ خصوصیت، یہ خاصیت یورپینز میں ہے۔ تو خدا کی ذات نے اگر جرمن قوم کو چنا ہے تو ان میں کوالٹیز بھی ہوں گی اور ان کے بہت بڑے بڑے مسائل بھی ہوں گے۔ تو یہ میرا اس پہ ایکسپریشن ہے۔ بہت شکریہ۔ ارشی صاحبہ کو میں یہ ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ مردار ہوں وہیں پہ گدھ آتے ہیں، یعنی جہاں پہ مردار ہوں، جہاں پہ ظلمت، اتنے ظلم ہو جائیں وہیں پہ بیچتا ہے وہ۔ جیسے سول تھا، اس نے سارے کام خراب کر دیے، اسی کو پھر بعد میں چنا گیا۔ اسی طرح عرب کے ظلمت پھیلی ہوئی تھی، پھر بھیجا گیا محمد صاحب کو، اور جتنی تباہی انہوں نے مچائی ہے جرمنی نے، یہ سول سے بھی گئے گزرے بلکہ، اور انہیں کو پول بنایا، لیکن یہ پول بنیں گے خدا کے۔ تو ہماری جو این کے ہیں وہ ذرا قریب سے دیکھتی ہیں، خدا کی ذات مستقبل کو دیکھتی ہے۔ تو اب جو زمانے کی رت بدلے گی، میں نے بار بار یہی بات کی ہے، اب جو زمانے کی رت بدلے گی وہ اس بات پہ بدل رہی ہے، خدا کہتا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ جیسے آپ کو نماز جب وہ اذان دیتے ہیں نا، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف، خدا کہتا ہے میری نبوت جو میں نے کی تھی کہ خدا کا زمانہ آئے گا، وہ آ گیا۔ تو ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، شاید یہ اندھے جو ہیں، جو ابھی روحانی نہیں ہوئے، وہ نہیں دیکھ رہے۔ تو اب ہمیں بھی انتظار کرنا ہے، کیونکہ جو ہمارا انتظار ہے اس میں بھلائی کی طرف چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کی نشست میں کمنگ منڈے کو پھر ملاقات ہوتی ہے زاہد خان صاحب سے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ چلو، وہ اطہر صاحب نے بہت اچھا جواب دے دیا، اور امید ہے کہ ارشی صاحبہ سمجھ بھی گئی ہوں گی کہ یہ صرف اپناتے ہیں، مناتے نہیں ہیں، اور باقی یہ مالا جپتے رہتے ہیں،
بس منہ سے ہی جپتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے ان تعلیمات کو پریکٹیکل انداز میں ڈالا تو جو کرے گا اس کی دنیا اس کو اچھی مل جائے گی۔ جی محترم، میں نے آپ کی لاسٹ آڈیو تو سنی ہے، لیکن اس میں آپ نے مثال غلط دی ہے۔ ایک طرف تو آپ نبی کے آنے کی یا مسئلے کے آنے کی مثال دیتے ہیں، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں جہاں مردار ہو وہاں گدھ آتے ہیں۔ تو یہاں تو آپ کو مثال دینی چاہیے تھی جہاں بیمار ہوں وہاں مسیحا آتے ہیں، یعنی وہاں ڈاکٹر آتا ہے، جہاں بیمار ہوں وہاں ڈاکٹر کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی اس علاقے میں بیمار بہت بڑھ گئے ہیں تو جاؤ ان کا علاج کرو۔ تو یہ گدھ اور مردار والی مثال یہاں پہ سوٹیبل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی اور اس وقت کے دینے کا بھی، اور آپ کی دیگر ٹیم۔ وہ غلطی سے امیر فیصل جب میں نے لکھا تو پی وہ فنگر لگ گئی، اور عطا صاحب کا بھی، اور جو بھی ہے سورج صاحب اور دوسرے لوگ، تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا۔ باقی اگلے ہفتے، خدا حافظ۔ چلو اگر اگلا موقع ملا تو یہ گدھ اور مردار کی مثال بھی سمجھاؤں گا۔ وہ تمثیل میں قید ہو گیا عیسیٰ اور جو محمد صاحب ہیں، لیکن اپنی امتوں کو سمجھا کے نہیں گئے، اس لیے ان کا بھی دماغ خراب ہوا ہے۔ تو اگلے ہفتے اگر وہ میں سمجھا دوں گا، اور نہ بھولیں کہ گدھ جو ہے، فرشتے جو ہیں ان کی صورت گدھ کی بھی ہے۔ خدا حافظ۔